بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، جامعہ ام سلمہ کی طالبات، آج آپ کے لیے سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج جناب مولانا ساجد ندوی صاحب نے جامعہ ام سلمہ کے اندر ایک دینی تقریب میں آپ کو حاضری کا موقع فراہم کیا۔ میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، میرے لیے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آج میں کسی حجرے کے اندر بیٹھ کر کے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ شاید یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے۔ بہرکیف میں دو تین باتیں آپ سے عرض کروں، اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری گزارشات آپ کے حوالے کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کہیں سے گفتگو کروں اور آپ اپنی گفتگو کہیں جاری رکھیں۔ اسی لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، آپ امت مسلمہ کی عزت و آبرو ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، بہنیں ہیں، آپ اپنے وقار کے ساتھ کرسی کے اوپر تشریف رکھیے۔ حضرت مولانا ساجد ندوی صاحب نے آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے۔ اگر کرسیاں کم پڑیں گی تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو کیسے بیٹھائیں گے۔ بہرکیف میں بس اتنی سی بات آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو اپنی تقریر سنانے لگوں اور آپ اپنی تقریر ہمیں سنانے لگ جائیں۔ اس لیے کہ عموماً ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر دو چار عورتیں بیٹھ جائیں کبھی خاموش نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ ذرا خاموش رہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کی گھڑی گم ہو گئی۔ اب صاحب لگے گھڑی تلاش کرنے میں۔ بیوی صاحبہ نے دیکھا کہ میرے شوہر محترم بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، گھڑی تلاش کر رہے ہیں اور گھڑی ہے جو ملنے کو تیار نہیں۔ بہرکیف جب بیوی نے کہا کہ بھائی آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، دوسری گھڑی خرید لیجئے گا۔ شوہر نے کہا کہ بھائی گھڑی ہے تو تلاش تو کرنی پڑے گی۔ بہرحال وہ گھڑی تلاش کرتے رہے، بیوی سے رہا نہیں گیا، کہا بھائی آپ دوسری خرید لیجئے گا، اس سے اچھی خرید لیجئے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں ایک گھڑی کے لیے؟ فرمایا کہ بھائی اس گھڑی کا کہنا ہے کیا، یہ تو بہت اچھی گھڑی تھی۔ بیوی تو بیوی ہے، عورت تو عورت ہے، رہا نہیں گیا۔ انہوں نے فوراً پوچھا اچھا آپ بتائیے کہ آخر کیا خوبی ہے ایسی گھڑی کے اندر جو آپ اتنی تلاش کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آپ کی گھڑی؟ کیا ہم سے بھی زیادہ اچھی ہے آپ کی گھڑی؟ آپ بیچارہ یہ شوہر، انہوں نے کہا کہ بھائی گھڑی تو گھڑی ہے، باقی وہ واقعی تم سے اچھی تھی۔ اور بیوی کو تعجب ہوا۔ بیوی نے کہا بھائی آخر کیا بات ہے، آپ کے اس گمشدہ گھڑی کے اندر ایسی کون سی صفت تھی جو ہم میں موجود نہیں اور آپ کے گھڑی کے اندر موجود ہے؟ تو شوہر نامدار نے کہا کہ بھائی گھڑی کے اندر خوبی یہ تھی کہ جب یہ گھڑی بگڑتی تھی تو رک جایا کرتی تھی، جب یہ گھڑی بگڑتی تھی تو رک جایا کرتی تھی، اور جب تم بگڑتی ہو تو تم چالو ہو جایا کرتی ہو۔
اسی لیے میں گھڑی کو تلاش کر رہا ہوں کہ یہ گھڑی جب بگڑتی ہے تو رک جاتی ہے، لیکن جب تم بگڑتی ہو تو چالو ہو جاتی ہو۔ یہی خوبی ہے اس گھڑی کے اندر جو میں تلاش رہا ہوں۔ باہر کیف آپ ذرا خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں نے خطبہ کے بعد نبی اکرم تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز، سب سے عمدہ چیز، سب سے محترم چیز، جو سب سے اچھی چیز ہو سکتی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کا نام نیک صالح عورت ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر نیک صالح عورت سے کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا عزت و وقار اس دنیا کے اندر اتنا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آج اس وقت جامعہ ام سلمہ کے اندر آپ پردہ نشی ماں بھی ہیں، میری بہن بھی ہے، اور یہاں پر جامعہ کے طالبات بھی تشریف فرما ہے۔ میں دو تین گزارشات کرتا ہوں عرض، جن میں سے سب سے پہلی بات میں جامعہ کے طالبہ سے اور ان کے والدہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بچیاں جب اس جامعہ کے اندر تشریف لاتی ہیں پڑھنے کے لیے تو ایک ماں باپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ بچہ جو اس وقت اٹھا اور جامعہ میں کبھی نورانی قاعدہ، کبھی قرآن شریف، کبھی حدیث مبارکہ کی کتاب اور دیگر علوم و فنون کی کتاب کو لے کر کے جو جامعہ کے اندر جا رہی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اے میری ماں، اے گارزینوں سنو، یہ جو جامعہ کے اندر طالبات جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، نہ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ یہ جس راستے پر چل کر کے جامعہ ام سلمہ میں جا رہی ہیں، جس گلیوں سے گزر کر کے جامعہ ام سلمہ میں جا رہی ہیں، جس راستے سے جا رہی ہیں، آگے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اسی راستے کو آسان کر دے گا اور اسی راستے سے انشاءاللہ یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ یہ سب آدمی انشاءاللہ۔ باہر کیف یہ مقام رہنا چاہیے ہمارے دل کے اندر کہ یہ جو بچہ جا رہا ہے، یہ جو بچی جا رہی پڑھنے کے لیے، یہ دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسونی کے ایک ادارہ جامعہ ام سلمہ میں جا رہی ہے، لیکن نہیں، در حقیقت یہ جامعہ ام سلمہ میں نہیں بلکہ یہ جنت کے راستے کے اوپر چل کر کے جا رہی ہے۔ اور یہ وقار، یہ مقام اور مرتبہ کا اگر ہمارے دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے تو پھر اسی بچیوں کی تقریب، بچیوں کی عزت و وقار ایک ماں باپ کے ذہن کے اندر موجود ہو جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں، حاضر رہتی ہیں۔ اسی لیے آج کے بعد سے جب آپ اپنی بچیوں کو جامعہ کے اندر بھیجیں گے تو دل کے اندر یہ خیال کریں گے کہ یہ جنت کے راستے پر چلنے جا رہی ہے۔ اب جو جنت کے راستے پر چلنے والی ہو یا جا رہی ہو، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، یہ آپ خود ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی یہ بچیاں جو اس وقت جامعہ میں تشریف لاتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ آپ کو ذرا 2 منٹ تفصیل کے اندر لے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ آئیے اور تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تاریخ کو پڑھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ آپ کا جب
پیدائش کا موقع ہوا، آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے والد محترم اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے آپ کے سروں سے آپ کے والد محترم جناب کا انتقال ہو گیا اور سایہ آپ کے سروں سے اللہ نے اٹھا لیا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ ہیں جو آپ کی تربیت کر رہی ہیں۔ اتفاق کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ ہیں اور آپ کی خادمہ تشریف فرما ہے اور آپ کی والدہ ہیں، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مدینہ سے مکہ کو تشریف لا رہا ہے۔ ایک مقام پر، مقام ابوا پر جب آپ پہنچتے ہیں، آپ کی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ نے یہ محسوس کیا کہ اب لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے کہا کہ اے ام ایمن، اس امانت کو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے جائیں، امیر قریش حضرت مطلب تک جو ہے ان کو پہنچا دیں۔ اور آپ کا اسی اسنا کے اندر جو ہے انتقال ہو گیا ام عائشہ کا۔ میرے پردہ نشی ماں اور بہنوں، جو جملہ سنانے کے لیے میں نے اس واقعہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، آپ ان کو سنیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے نگاہوں پر، آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کے اوپر شفقت بری نگاہوں سے دیکھا، جس طریقے سے ایک ماں اپنی اولاد کے چہرے کے اوپر شفقت سے دیکھتی ہیں اور یہ تمنا اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اب ہمارا اس دنیا کے اندر جو باقی رہنا مشکل و محال ہو گیا ہے، اب میں اپنے بچوں کو چھوڑ جاؤں گی اور اب یہ میرا بچہ جو باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا تھا، اب یہ ہماری بھی شفقت سے اور شفقت مادری سے بھی یہ محروم ہو جائے گا۔ آپ نے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے سے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور فرمایا، بیٹا یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کے اندر سے ہر ایک انسان کو آج چلا جانا ہے، کوئی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اے بیٹا محمد یاد رکھو کہ میں بھی اب اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہوں گی، لیکن یاد رکھو بیٹا محمد، میں ایک ایسی ماں ہوں اور ایسی پاکیزہ اولاد کو پیدا کر کے جا رہی اس دنیا سے کہ خدا کی قسم رہتی دنیا تک تیرا نام بھی زندہ رہے گا اور تیری والدہ آمنہ کا بھی نام زندہ رہے گا۔ اور آپ یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹا کو داغ مفارقت یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر چھوڑ کے پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کھیلنے کودنے کی عمر کے اندر موجود ہیں، آپ نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، آنسو بہاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کاش آج ہمارے ساتھ کوئی ہوتا جو اپنی اماں عائشہ اماں کو جو ہے یعنی کہ دفن کرتا آمنہ کو، لیکن آج کوئی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ لیکن جو بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ ماں نے، حضرت آمنہ نے کہا، بیٹا یاد رکھو کہ میں نے تیرے جیسا پاکیزہ اولاد کو اس دنیا کے اندر چھوڑا ہے، پاکیزہ اولاد کو پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ خدا کی قسم جب تک دنیا باقی رہے گی تم باقی رہو گا اور میرا نام باقی رہے گا۔ آج امت مسلمہ کو تصور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ اس دنیا کی سب سے محترم چیز ہیں، سب سے باوقار ذات ہے آپ کی، سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لائق ہے آپ۔ خدا کی قسم اس دنیا کا وجود آپ سے باقی ہے، جب تک آپ زندہ ہے دنیا کا وجود باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبہ کو بہت زیادہ بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبہ کو بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی
ذات وہ ہے جو دنیا کی سب سے اچھی چیزیں ہیں. خدا کی قسم آپ کے دلوں کے اندر, آپ کے ذہنوں کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں, اور آپ جب کوئی بات منوانے کے اوپر آتی ہے تو آپ صرف ان دنیا کے اندر انسانوں سے ہی نہیں بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی منوا لیا کرتی ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتوں کو منوا کر کے ہی آپ جو ہے بچ پاتی ہیں, اور آپ اپنی باتوں کو منوا کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دم لیتی ہیں. آپ یاد کیجئے جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق زہار دیا اور طلاق دے دی, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ بیوی روتی ہے اور جب بیوی گر گراتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی آیت بنا کر کے نازل کرتا ہے اور آپ کی آرزوؤں کو, آپ کی دعاؤں کو اور آپ کے آنسوؤں کی لاج کو باقی رکھتا ہے, اور آپ کی شکایتوں کو ملائے اعلیٰ کے اوپر, آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور وہ زمین پر قرآن مقدس کی آیت بنا کر کے نازل کرتا ہے. یہ مقام ہے آپ کا, یہ مرتبہ ہے آپ کا, یہ آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کی صالحیت کا ایک ادنا سا مثال, ایک ادنا سی جھلک ہے. آج آپ کو بتاؤں آپ کا مقام, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے. اگر آج کوئی اولاد, اگر آج کوئی بیٹا ہو یا بیٹی یہ چاہے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے جنت لے لے, خدا کی قسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اگر تیری ماں ناراض ہے, تیرا باپ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں, اور جب میں ناراض ہوا تو تیرا خدا ناراض ہو گیا. آج آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بیٹے نے یا جس بیٹی نے محبت کے ساتھ اپنے ماں کے چہرے کا دیدار کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج اور عمرے کا ثواب عنایت کرتا ہے. یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کا مرتبہ ہے, یہ آپ کی شان ہے. آپ زمانہ جاہلیت کو دیکھیے, زمانہ جاہلیت کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر جب لوگ آپ کو ذمہ درگور کر دیا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مدفون, وہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا, کس جرم کے عوض تجھے دفن کر دیا گیا. آج آپ کو بتاؤں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی وہ بچی جس کو دفن کر دیا گیا آخر اللہ اس سے کیسے پوچھے گا, یہ تو دفن کرنے والے سے پوچھنا چاہیے. فرمایا مفسرین نے لکھا ہے, کان کھول کر کے سنو میری ماں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دفن کرنے والے ظالموں سے, قاتلوں سے اتنا ناراض ہے کہ اس سے مخاطب تک ہونا جو ہے تصور نہیں کرتا. مخاطب بات کرنے تک گوارا نہیں ہے کہ ظالموں سے بات نہیں کی جائے گی, اور وہ بچی خود گواہی دے گی, اور اگر بچی گواہی نہ دے سکے تو رب ذوالجلال خود ان کے طرف سے جو ہے گواہی دینے کے لیے تشریف لائے گا. یہ آپ کا مقام, یہ آپ کی علو شان, یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. آپ حضرت امام بخاری کے واقعہ کو پڑھیے, آپ کا نام محمد رکھا گیا, آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کے آنکھوں سے آپ کے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. کرنا یہ ہوا کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی آپ کے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. امام بخاری کی والدہ زار و قطار روتی رہی, گر گراتی رہی, اور اللہ کے سامنے دعا کرتی رہی کہ اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کا نام محمد کیوں رکھا, میں نے اس کا نام محمد کیوں رکھا, میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ دنیا کے اندر یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حدیث کی تلاوت کر سکے, حقیقی حدیث کو پڑھ سکے. اور یہ زار و قطار روتی رہی, زار و قطار روتی رہی, اللہ کے سامنے سجدہ کرتی رہی, گر گراتی رہی, رو رو کر کے دعائیں کرتی رہی. ایسا کر
کرنا ہوا کہ اچانک آپ نے خواب میں دیکھا کہ آقا تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ جا تیرے محمد کو بینائی عنایت کر دی گئی۔ آپ خواب سے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئی اور فوراً اپنے بیٹا کو جگایا، محمد 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 بتاؤ تم کیا اپنی اماں کو دیکھ رہے ہو؟ کیا میں تجھے نظر آ رہی ہوں؟ محمد جب اٹھے تو دیکھا تو فرمایا اماں میں آپ کو حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج قرآن کریم کے بعد جو سب سے معزز کتاب ہے بخاری، یہ وحی نابینا ہے جن کو بینائی ماں کے دعاؤں کے صدقے میں عنایت کی گئی اور وہ امام بخاری بنے، اور بخاری جیسی زخیم کتابوں کے لکھا یہ آپ کی دعاؤں کا، یہ آپ کے اللہ کے سامنے رونے کا، یہ آپ کا اللہ کا تعلق پیدا کرنے کا نتیجہ ہے کہ بینا نابینا کو بینائی مل گئی۔ اب آپ آئیے جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ آخر بھائی بتائیے کہ کیا جنت ماں کے قدموں میں ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک باریک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، اور یہاں پر جو علماء کرام ہیں، مولانا ساجد ندوی صاحب، آپ بھی سنیے اس باریکی کو، اور میں اپنی پردہ نشین ماؤں سے بہنوں سے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کو لا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طریقے سے کریں، آپ اپنے بیٹوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ جنت والا عمل کرنے والا بن کر کے جو وہ جنتی بن جائے۔ آج بیٹوں کی تربیت، اولاد کی تربیت، نسلوں کی تربیت کا دار و مدار کہ وہ آپ کی نسلیں جنتی ہو سکتی ہیں، آپ کی نسلیں کامیاب ہو سکتی ہیں، آپ کی اولادیں خوش جو ہے یعنی کہ سرخرو ہو سکتی ہیں اللہ کے دربار میں، اس کی چابی، اس کی کنجی اللہ نے آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود آج ہم اپنی اولادوں کو، اپنی جو ہے یعنی کہ بیٹے بیٹیوں کو کس طریقے سے کوستی ہیں، کس طریقے سے تربیت کرتی ہیں۔ فرمایا آپ پڑھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے واقعہ کو، آپ پڑھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے واقعہ کو، آپ کو پتا چلے گا، آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے اپنے اولادوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے اولادوں کو سینچا سنوارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو آخری باتیں آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ آپ نے کچھ وجہیں ارشاد فرمائی جن میں سے ایک وجہ آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تمہاری تعداد میں نے جہنم کے اندر زیادہ دیکھی ہے، چنانچہ تم جہنم سے بچو، اللہ کے سامنے رو اور صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو، شاید یہ صدقہ و خیرات کرنا تمہیں جہنم سے بچا دے۔ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ آپ جب عید کے دن خطبہ دیتے ہیں تو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عورتوں کی جماعت میں بھیجتے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے صدقات وصول کرو، اور فرمایا بخاری کے اندر کہ عورتیں کوئی اپنے کان کا، کوئی اپنے ناک کی زیوروں کو نکال کر کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادروں کے اندر، تولیہ کے اندر ڈال دیا کرتی تھی۔ آج آپ جامعہ ام سلمہ کے وسیع عریض میدان کے اندر تشریف فرما ہے، اور کل ہی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نقش بندی غرولوی دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے جو ہے آپ کے محبوب ادارہ جامعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ہم لوگ بھی تھے، دیگر مہمانان اعزام بھی تشریف فرما تھے، جامعہ کا لاکھوں لاکھ کا کام ہونا باقی ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، آپ زیوروں کی نحوستوں کو اور زیوروں
जेवरों की मोहब्बतों को अपने दिलों से निकाल दीजिए। खुदा की कसम फरमाया कि ये जेवर दुनिया के अंदर भी वबाले जान है, आखिरत के अंदर भी वबाले जान है। दुनिया के अंदर वबाले जान ही नहीं बल्कि वबाले माल भी है। जब तक आपके पास मौजूद है आप ज़कात निकालें, ज़कात ना निकालें तो आखिरत बर्बाद। जब तक आपके पास मौजूद है पेटी, बक्सा, ताला, बैंक और ना जाने कितनी हिफाजतों की चीजें मौजूद करनी पड़ती हैं, और उसके बावजूद आखिरत में हिसाब दीजिए। आपको बताऊं दारुल उलूम के बानी हजरत मौलाना इमाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब दारुल उलूम की बुनियाद रखी, आपका निकाह हुआ, आपने अपनी बीवी से कहा भाई या तो दुनिया को कबूल करो या आखिरत को कबूल करो। अगर दुनिया को कबूल करती हो तो अपने जेवरों को दारुल उलूम के हवाले कर दो ताकि ये दारुल उलूम में सदका हो जाए और जेवरों के हिसाब किताब से तुम बच जाओ। मैं मौलाना साजिद नदवी साहब माशाअल्लाह नए नए शादीशुदा है, मैं उनकी भी अहलिया से गुजारिश करूंगा कि भाई आप आइए और अपने जेवरों को निकाल के साजिद नदवी साहब के जामिया उम्मे सलमा में सदका कीजिए। जब ये जाकर के जामिया उम्मे सलमा बनेगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और आप भी आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह आपके साथ आपके शाना बसाना पूरे परसोनी की हमारी माएँ बहनें हैं, ये भी आगे बढ़कर के अपना ताउन पेश करेंगे और आप भी अपना ताउन पेश कीजिए। इंशाअल्लाह ये जामिया बढ़ेगा, बनेगा, फलेगा, फूलेगा। मैं बच्चों की सलाहियत की तारीफ अपनी जुबानी क्या करूं, आपने कल भी सुना, पिछले साल भी सुना, आज भी सुन रहे हैं, हमारे बाद भी सुनते चले जाइएगा। इन्हीं चंद बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए हजरत नदवी साहब ने गुजारिश की कि भाई आप जरा चले आइए, तो मेहरबानी होगी आज दोबारा आपके खिदमत के अंदर तशरीफ आया हूँ। बस मैं इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि आप अपने नस्लों के अमीन हैं, आप अपने नस्लों के निगहबान हैं, आप अपने बच्चों को हौसला दीजिए। और मैं अपने नौजवान बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि याद रखो किसी भी माशरे और समाज की तामीर ये आपके कोख के अंदर पलती है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ और एक वाकया कुरान के हवाले से सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आप याद रखिए और याद कीजिए हजरत मरियम के वाकया को। हजरत मरियम है, आपकी शादी नहीं हुई थी लेकिन हजरत ईसा आपके गोद से पैदा हुए। जब आप अपने कौम के सामने हजरत ईसा को लेकर के तशरीफ लाए तो कौम के लोगों ने मरियम से नहीं कहा कि मरियम ये तुम क्या बला लेकर के आई हो, बल्कि उन्होंने कहा मरियम तुम्हारे बाप तो बड़े नेक थे, मरियम तुम्हारी माँ तो बदकार नहीं थी, ये बच्चा कहाँ से आ गया। अलगर्ज इशारा ये है कि आपकी कोख पाक होनी चाहिए, आपकी गोद पाक होनी चाहिए, आपका चाल चलन पाक होना चाहिए। मेरी बहनों जब आप सड़कों के ऊपर अपनी निगाहों को झुका करके चलेंगे, पर्दा के अंदर चलेंगे तो आपका बाप आपका भाई सड़कों के ऊपर अपनी गर्दन को ऊंची करके चलेगा। और जब आप सड़कों के ऊपर अपनी गर्दन को ऊंची करके चलेंगे, बेपर्दा का मुजाहरा करेंगे और फिर यह है कि अपनी कोख को नापाक करेंगे तो खुदा की कसम आपके वालिद, आपके चचा, आपके दादा, आपके मामू, आपके भाई जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे लोग के सामने गर्दन झुकाए और सड़कों के ऊपर अपनी जो है निगाहों को, गर्दनों को, कंधों को झुका करके चलेंगे। बार कैफ आपको बताऊं तारीख के वाकया को आपने याद किया होगा, मालूम होगा कि जब लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया तो वही उम्मत मुस्लिमा की माएं जिनकी तरबियत दीनी सांचे के अंदर ढल करके हुई थी, उन्होंने 30 साल के बाद एक इनकलाब बर्पा किया और वो शेर उस वक्त कहा गया कि है आया यूरश तातार के अफसाने से कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बाहर के ये गुजारिशात थी, ये जो तमहीदात थी जो हमने आपके सामने पेश किया।